امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ عسکری کشیدگی کے آغاز کے بعد ایران نے ایک اہم پیش رفت کے تحت دبئی کے لیے اپنی کمرشل پروازیں باقاعدہ طور پر بحال کر دی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق طویل تعطل کے بعد آج پہلی کمرشل پرواز دارالحکومت تہران سے متحدہ عرب امارات کے دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ فضائی آپریشن کی بحالی کے اس ابتدائی مرحلے میں فی الحال صرف ایرانی ایئر لائنز کو ہی UAE جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد دوسرے مرحلے میں اماراتی ایئر لائنز کی جانب سے بھی ایران کے لیے پروازوں کا سلسلہ جلد بحال کیے جانے کا امکان ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے واضح اعلان کیا ہے کہ ایران، فرانس اور عمان کو اسٹریٹجک اہمیت کی حامل آبی گزرگاہ ابنا ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ اپنے ایک سخت بیان میں انہوں نے تاکید کی ہے کہ ابنا ہرمز سے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا مجاز صرف اور صرف ایران ہے اور تہران اس عمل میں کسی بھی دوسرے ملک کو شامل نہیں کرے گا۔ کاظم غریب آبادی نے فرانس کو متنبہ کیا ہے کہ وہ اپنی اشتعال انگیزی سے خطے کی حساس اور پیچیدہ صورتحال کو مزید خراب نہ کرے۔ واضح رہے کہ عرب میڈیا کے مطابق فرانس اور عمان نے جمعے کے روز ابنا ہرمز سے بارودی سرنگوں کی صفائی کے لیے مشترکہ تعاون کا اعلان کیا تھا، جسے ایران نے یکسر مسترد کر دیا ہے۔ محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے صوبے میں امن و امان کے قیام اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے سنگین مقدمات میں مطلوب 15 ہائی پروفائل دہشت گردوں کے سروں کی قیمت مقرر کر دی ہے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق مطلوب دہشت گرد خورشید کے سر کی قیمت سب سے زیادہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے رکھی گئی ہے، جبکہ شیر امین عرف کاکا کی گرفتاری یا اطلاع دینے پر 1 کروڑ روپے انعام دیا جائے گا۔ اسی طرح قاری احسان اور شیر عالم کے لیے 60 لاکھ اور دیگر ملزمان کے لیے 40 سے 50 لاکھ روپے کے انعامات کا اعلان کیا گیا ہے۔ دوسری جانب محکمہ انسداد دہشت گردی نے عوام پر زور اپیل دی ہے کہ ان مطلوب دہشت گردوں سے متعلق کوئی بھی معلومات فوری طور پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فراہم کرے، جبکہ یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اطلاع دینے والے شہریوں کی شناخت مکمل طور پر خفیہ رکھی جائے گی۔ سلطنت عمان اور ایران نے تصویراتی اہمیت کے حامل آبی گزرگاہ ابنا ہرمز سے متعلق امور پر باہمی رابطہ اور اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر باقاعدہ اتفاق کر لیا ہے۔ اس سلسلے میں دونوں ممالک کی مشترکہ کمیٹی کا پہلا اہم ترین اجلاس منعقد ہوا، جس میں ابنا ہرمز کے مستقبل کے انتظام اور سیکیورٹی امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ عمانی وفد کی قیادت میں وزارت خارجہ کے نمائندے شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ الحنائی، جبکہ ایرانی وفد کے سربراہی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی نے کی۔ عمانی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک نے بین الاقوامی قوانین کی پاسداری، اپنے مشترکہ مفادات اور خود مختاری کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا۔ اجلاس میں ابنا ہرمز کے ساحلی ممالک کی حیثیت سے قریبی تعاون، محفوظ جہاز رانی اور بحری خدمات کے شعبوں میں ایک نئے ورکنگ فریم پر بھی غور کیا گیا۔ اور ملکہ کوہستان مری کے خوبصورت اور صاف ماحول کے تحفظ کے لیے 10 جدید گرین الیکٹرک بسیں مری پہنچ گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایت پر مری میں اس ماحول دوست ٹرانسپورٹ منصوبے کا باقاعدہ آغاز کیا گیا ہے تاکہ پہاڑی علاقے کو آلودگی سے بچایا جا سکے۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق ان جدید ترین بسوں کو مری کے اہم اور مصروف ترین روٹس پر چلایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی راولپنڈی سے مری تک کے طویل سفر کو آرام دہ اور محفوظ بنانے کے لیے بھی الیکٹرک بسوں کو سفری بیڑے کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کا بنیادی مقصد مری آنے والے سیاحوں اور مقامی شہریوں کو ماحول دوست، آرام دہ اور انتہائی سستی سفری سہولیات فراہم کرنا ہے۔